الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا 13واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 13 تو تفسیر کا۔ اس میں انشاءاللہ آج ہم ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھیں گے، یہ والی صورت پڑھیں گے، سورہ ماعون جسے کہا جاتا ہے ارأیت۔ پہلے میں اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتا ہوں۔ ارأیت، آپ نے قرآن سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ارأیت، آ کا معنی اب کل گزر چکا ہے، آ کا معنی کیا ہے؟ کیا۔ رأیت رؤیت ہلال سے نکلا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا۔ رأیتا ضربتا کی طرح ہے، ضربتا تو نے مارا، رأیتا تو نے دیکھا، بہت آسان ہے، تو نے دیکھا۔ رأیتا یہ ذہن میں رکھنا ہے، رأیتا ملتا جلتا کس سے؟ رویت سے، رویت ہلال، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس سبق کا حصہ ہے۔ ارأیت الذی، واہ واہ واہ، الذی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، میں نے بتایا نا، ایسے ایسے ہوتے ہوتے آپ کو ایسا زبردست ہو جائے گا کہ آپ کو وہ سارے الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو جو کہ، اس شخص کو جو کہ، یکذب، یکذب یسبح کی طرح، مصدر کا وزن کیا آتا ہے؟ تسبیح، تو یہ ہے تکذیب، انکار کرنا، تکذیب کرنا، اردو میں بہت کامن ہے۔ کذب جھوٹ کو بولتے ہیں نا، تکذیب کسی کو جھوٹا قرار دینا، تکذیب جیسے کفر کا معنی کافر ہونا، تکفیر کافر قرار دینا، کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے، یہ تکفیر، کسی کی تکفیر جائز نہیں، کہتے ہیں نا۔ یکذب یسبح کی طرح، مصدر آئے گا تکذیب، اردو میں استعمال ہوتا ہے کذب، جھوٹ کو بولتے ہیں۔ یکذب یعنی جھٹلانا، یکذب کا مطلب کیا ہوگا؟ جھٹلانا، اور اس کا ترجمہ ہوگا یکذب، وہ جھٹلاتا ہے۔ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین، با کا معنی ساتھ، دین کے ساتھ، یعنی دین کو، دین سے مراد ہے جزا، روز جزا کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دین۔ جیسے قرآن میں آتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، تو دین جزا کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس شخص کو جھٹلاتا ہے روز جزا کے ساتھ، یعنی روز جزا کی تکذیب کرتا ہے۔ فذالک، فا کا معنی تو، ذالک پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، ذالک وہ آدمی یا یہ آدمی، یہ اصل میں ترجمہ اس کا یہی ہوگا، فذالک یہ ہے وہ، فذالک الذی یہ ہے وہ جو کہ، یہ ہے وہ جو کہ، فذالک الذی یدعو، یدعو اصل میں تھا یدعو، یدعو ینصرو کی طرح، ینصرو کی طرح، نصر ینصرو، دعا یدعو، اس کا معنی ہوتا ہے دھکے دینا، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب یدعو تھا نا، دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں نا، تو میں نے بتایا جب دو حرف ایک جیسے آتے ہیں تو شکل چینج ہو جاتی ہے، تو یدعو کو بنا دیا یدعو، دھکے دینا، اور اس کا مطلب ہوگا وہ دھکے دیتا ہے، یضربو کی طرح، ینصرو کی طرح نا، وہ دھکے دیتا ہے، دیتا ہے۔ یدعو الیتیم، یتیم کو، یتیم کا لفظ بہت مشکل ہے نا، ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا یتیم کسے کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یتیم؟ یتیم میں نے بتایا تھا نا کتنے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فذالک تو یہ ہے، الذی وہ شخص ہے یہ، یدعو جو دھکے دیتا ہے یہ، الیتیم یتیم کو، فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض، واو کا معنی اور، لا یحض، سوری لا یحض، یہ اصل میں تھا یحظظ، ینصرو کی طرح، بہت ایزی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ ابھارنا، یہ بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن بہت گاڑی اردو میں، تحزیز، لیکن بہت گاڑی اردو میں، اتنی گاڑی کہ بس بہت زیادہ گاڑی ہو گئی کہ مجھے خود کنفیوز ہو گیا ہوں کہ میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا، وہ تحریز استعمال ہوتا ہے اردو، تحزیز نہیں ہوتا، تو کچھ زیادہ ہی گاڑی ہو گئی، تو ایسی گاڑی کہ وہ پتھر بن گئی ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یحض یہ وہ شخص ہے، ولا یحض، لا کا معنی نہیں، لا یحض یہ نہیں ابھارتا ہے، علی پر آ چکا ہے نا یہ علی، طعام کھانا، المسکین مسکین کے کھانے پر، لا یحض یہ نہیں ابھارتا ہے، علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر، قرآن میں سامنے آپ کے لکھا ہوا ہوگا نا، یہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہاں تو لکھا ہوا ہے نا، بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی آپ کے سامنے قرآن رکھا ہونا چاہیے، یہ ہماری کلاس کا حصہ ہے، وہاں سمجھ میں
وہاں تو یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, مسکین کے کھانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا, مراد یہی ہے لوگوں کو نہیں ابھارتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. پہلے ترجمہ ہو جائے گا نا, پھر تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کے. فا کا معنی پس یا تو, ویلن, ویل کہتے ہیں تباہی کو, ویلکم عربی میں گالی ہے, تباہ ہو جاؤ تم. ویل کسے کہتے ہیں؟ تباہی. بعض نے کہا جہنم میں ایک طبقہ بھی ہے, لیکن بہرحال اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے؟ تباہی. فویل لل, لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تھا المصلین. پہلے المصلین کو حل کرتے ہیں ہم. مصلی اصل میں تھا مصلیو, مصلیو کس کی طرح؟ مسبحن, صحیح ہے نا, مسبحن تسبیح سے نکلا ہے نا, تو یہ تسلیون, تسلیون کو پڑھا جاتا ہے تسلیہ, یہ بعد میں بتاؤں گا, زیادہ گاڑا ہو جائے گا, آپ صرف اتنا سمجھ لیں. مصلیون سے کیا بن گیا؟ مصلی, جمع کیا آتی ہے؟ مصلین, ٹھیک ہے نا, جیسے زاربن سے زاربونا, زاربینا, تو مصلیون سے مصلیونا, مصلیینا, تو مصلیینا کو پڑھا مصلینا جاتا ہے. مصلی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں. مصلی کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل ہے, مصلی کی جمع آتی ہے, یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں, مصلی کی جمع مسبحن کی طرح ہے. ٹھیک ہے, اس کی جمع کیا آئے گی؟ مصلین, نماز پڑھنے والے. المصلین نماز پڑھنے والے, تو للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے. لی کا معنی لیے ہوتا ہے نا, کل بھی آیا تھا یہ لفظ, لإیلاف قریش, وجہ سے بھی آتا ہے اس کا معنی اور لیے بھی آتا ہے. جیسے الحمدللہ, تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو فویل تباہی ہے للمصلین, نمازیوں کے لیے. اب آپ حیران ہو گئے, نمازیوں کے لیے تباہ, تو آگے بھی پوری آیت ہے نا. الذین, الذی کی جمع کیا آتی ہے؟ الذین, وہ نمازی. الذین ہم, وہ. عن کا معنی ہوتا ہے سے, جیسے ہوتا ہے نا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے, وہ آگے محذوف ہوتا ہے رویہ, روایت ہے ان سے, تو یہ روایت کا لفظ حذف کر دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. الذین ہم عن صلاتہم, صلاۃ نماز کو کہتے ہیں, بہت آسان لفظ ہے صلاۃ. حی علی الصلاۃ ہے نا قرآن, وہ قرآن میں کہہ رہا ہوں, مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ. صلاتہم ان کی نماز. عن صلاتہم ساہون, یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, اصل میں تھا سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو, بھول چوک کو, غفلت کو. سجدہ سہو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سجدہ سہو, سوری, جو بھول کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے, اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. کہتے ہیں سہون ہم سے یہ کام ہوا ہے, تھوڑی گاڑی اردو ہے لیکن سجدہ سہو تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. سہو کسے کہتے ہیں؟ غفلت. تو ساہیون, ساہیو تھا اصل میں, ساہیو, زاربن کی طرح, زاربن مارنے والا, ساہیون غفلت والا, تو ساہیونا اس کی جمع آتی ہے, غفلت والے. اب میں نے بتایا تھا کہ واو الف یا آ رہا ہوتا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا, تو ساہیون کا پڑھتے کیا ہے؟ ساہون. یہ دیکھیں آخر میں یا آ رہی ہے نا, یہاں با ہے تو یہاں یا ہے, تو اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے یہ, تو ساہون پڑھتے ہیں اس کو. ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں ہم عن صلاتہم, جو اپنی نمازوں سے ساہون, غافل ہیں, غافل ہونے والے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, غافل ہوتے ہیں, غافل ہونا, غافل ہونے والے. الذین هم عن صلاتہم ساہون. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ہم, یہ وہی, ان کی تکرار ہے, وہ ہیں, یراؤن, یراؤن کو سمجھیں, اردو میں استعمال ہوتا ہے ریا. ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوا, بھائی ریا کاری کر رہا ہے, اور یہ ریا بھی لکھنا ہے رویت سے, رویت کا معنی دیکھنا, ریا دکھانا, اپنے عمل کو لوگوں کو کیا کرنا؟ صرف دکھاوا بڑا ہے, دکھاوا. یراؤن اصل میں تھا یرائیون, یرائیون کا اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے باب میں پڑھا ہوگا, یزاربونا, داغا دے ہے کہ نہیں؟ یزاربونا, پشتو میری بڑی زبردست ہے یار, داغا دے کا نام. یزاربونا, یہ کون سا باب ہے؟ باب مزاربہ ہے نا, مقابلہ, مزاربہ, میں نے بتایا تھا نا, مجادلہ, مجاہدہ, مناظرہ, معانقہ, مصافحہ, اس کا ماضی مکالمہ, اس کا ماضی آتا ہے صافحہ, زاربہ, مضارع آتا ہے
یزاربو, اپنی ڈائری الٹ کے دیکھیں آپ پچھلے جس میں آپ لوگوں نے لکھا ہوگا, زاربا ماضی, مضارع کیا آئے گا, یزاربو, ٹھیک ہے نا, مضارع کیا آئے گا, یزاربو, مارتا ہے یا مارے گا وہ, یزاربونا, تو ایسے یرائیو, آئی بات سمجھ میں, تو یرائیونا. اور میں نے یہاں یہ بھی بتایا تھا کہ مزاربہ کا جو باب ہے نا اس کو فعال بھی پڑھتے ہیں, جیسے یجاہدونا کو جہاد, سوری مجاہدہ کو جہاد بھی کہتے ہیں, مقاتلہ کو قتال بھی کہتے ہیں, تو ایسے ہی مرایاتن کو ریا بھی کہتے ہیں, طاقت دکھانا, ریا کہتے ہیں نا, ریا. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا استاد, نمبر ملاؤ, فون کرو بھائی, 15 پہ فون کرو بھائی. دوبارہ بتا دیتا ہوں, ابھی ایک منٹ تھوڑا ٹھہر جاؤ, تھوڑا لوگوں کو پہلی دفعہ مہلت دینی چاہیے. دیکھو مقاتلہ باب ہے نا, ماضی کیا آتا ہے, قاتلہ, مضارع کیا آتا ہے, یقاتلو, یقاتلو, یقاتلانی, یقاتلونا, ہے نا. اچھا, اسی مقاتلہ کو قتال بھی پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا یہ جو باب مفعلہ ہے نا یہ فعال بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو اب سمجھیں, یرائیو, مرایا, ادھر لے آتے ہیں, مرایاتن, یہ ہے اصل میں. اب اس کو دوبارہ لکھ دوں میں, پڑھو صفحہ. جیسے مقاتلہ تھا نا, مقاتلہ تھا تو ایسے ہی تھا مرایاتن. یہ ہوتا ہے, اس کو قتال بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو مرایاتن کو رعایون ہے اصل میں, لیکن حمزہ اور یا کی وجہ سے گڑبڑ کو پڑھتے کیا ہے, ریاؤن, الٹا کر دیتے ہیں, رعایون کو پڑھتے ہیں ریاؤن. میں نے کہا تھا نا حمزہ یا الف واو آئیں گے سیغے میں گڑبڑ ہوگی, تو پڑھا جاتا ہے ریاؤن, تبھی کہتے ہیں ریاکاری کر رہا ہے. یہ ریاکاری اصل میں باب مفعلہ کا ورب ہے, مصدر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا ماضی آئے گا را آیا, اور مضارع آئے گا یورائیو. را آیا, اس کو پڑھتے کچھ اور ہے, را پڑھتے ہیں لیکن چھوڑیں. را ریاکاری کرتا ہے وہ, سوری ریاکاری کی اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. یرائیو ریاکاری کرتا ہے یا کرے گا, تو یرائیو کا تثنیہ کا صیغہ آئے گا یرائیانی, اور جمع آئے گا یرائیونا, وہ سب مرد ریاکاری کرتے ہیں. ترائیو, ترائیانی, ترائیونا, وہی یضرب والی گردان چلا دیں یہاں پہ. تو یرائیونا. اب چونکہ واو الف یا گڑبڑ کرے گا نا, تو یرائیونا کو پڑھتے کیا ہے, یراؤنا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو یراؤنا کا مطلب تو ویسے پتہ ہے نا, ریاکاری, رٹا لگا کے یاد کر لیں. یراؤنا کا مطلب کیا, وہ ریاکاری کرتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اس لیے کہ وہ ذہن نشین ہو جائے گی آرام سے, پھر یاد کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ یہ یاد کر لیں بھائی, الذین هم یراؤون, یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. ریا کا لفظ اردو میں بہرحال استعمال ہوتا ہے جس سے آپ کو یراؤنا کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی. الذین هم یراؤون ویمنعون, واو کا معنی اور, یمنعون بہت آسان, منع ماضی ہے, یمنعو منع کر دو بھائی. کہتے ہیں نا یار منع کر دو یار, تمہیں اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے تمہارے, منع کر دو اس کو. منع کرنا کسے کہتے ہیں, روکتے ہیں, منع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں استعمال ہو رہا ہے. تو یمنعو وہ منع کرتا ہے یا کرے گا, یمنعونا وہ سب منع کرتے ہیں یا کریں گے. تو ویمنعونا, اور یہ منع کرتے ہیں الماعون, معاون سے. معاون اردو میں نہیں استعمال ہوتا. معاون دو تفسیریں ہیں معاون کی. ایک تفسیر ہے معاون کہتے ہیں وہ چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں, جیسے یہ پین ہے, آپ مجھ سے کہتے ہیں سر استاد جی تھوڑا سا دیر کے لیے پین مل جائے گا, ایک نقطہ لگانا ہے میں نے. اب میں اگر کنجوسی کروں, میں بولوں بھائی یہ نہیں پین نہیں دیتا میں اپنا کسی کو, یا تو اس میں نہیں دیتا کہ کرونا وائرس کے جراثیم لگ جائیں گے تو ایک الگ بات ہے, لیکن کنجوسی کی وجہ سے کہ اتنی کنجوس انسان ہونا کہ یار اپنی اتنی سی چیزیں دیتے ہوئے اس کو موت آتی ہے, تو اس کو معاون کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے کمبخت ہوتے ہیں کہ یہ مانگے کی جو چیزیں ہیں نا, جو ایک چھوٹی موٹی استعمال کی, اس کو بھی نہیں دیتے کسی کو. اور معاون کی دوسری تفسیر ہے زکوٰۃ. معاون کسے کہتے ہیں, زکوٰۃ کو. تو دونوں تفسیریں کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے یا مانگے کی چیزیں نہیں دیتے. تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ, اور میں نے آپ کو اس کی گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کیا. اب آتے ہیں ہم اس کی تفسیر کی طرف.